خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نیو یارک میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے فرانسیسی صدر کی گاڑی روک دی گئی۔ پولیس نے فرانسیسی صدر سے کہا، صدر معذرت خواہ ہیں، اس وقت سب کچھ بند ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا قافلہ گزر رہا ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ نیو یارک پولیس نے ٹرمپ کے قافلے کے لیے سڑکیں بند کی تھیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے امریکی صدر کو فوراً فون کیا اور کہا، میری گاڑی راستے میں پھنس گئی ہے، راستہ کلیئر کرائیں، جس کی دلچسپ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ کوئٹہ میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا۔ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹرین کی 6 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں۔ دھماکے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ترجمان ریلوے کے مطابق مسافر ایمبولینسز اور اپنی مدد آپ کے تحت ٹرین سے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ پر عدالت پیش کر دیا گیا۔ راولپنڈی کی عدالت نے جج امجد علی شاہ نے 2 درخواستوں پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک، سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سوات وکیل صفائی نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی ہیں، 19 ستمبر کی عدالتی کارروائی CCTV کیمروں کی فوٹیج فراہم کی جائے، جیل ٹرائل منتقل کرنے سے متعلق ہائی کورٹ آرڈرز تک عدالتی کارروائی روکی جائے۔ وکیل فیصل ملک نے کہا، بانی سے مشاورت تک عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ آواز ڈراپ ہونے اور بانی پی ٹی آئی کی شکل واضح نظر نہ آنے پر وکلا صفائی نے عدالتی کارروائی کا پھر بائیکاٹ کیا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی دونوں درخواستیں خارج کر دیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس محمد فہیم ولی نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس سید ارشد علی نے سوال کیا کہ 90 دن کے بعد الیکشن کمیشن کارروائی کیسے کر سکتا ہے، جس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 دن میں جواب طلب کر لیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا نام PCL سے نکالنے کے خلاف دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین سے 14 دن کے اندر رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج طارق محمود جہانگیری نے عدالت کے بطور جج کام سے روکنے کے حکم کے خلاف درخواست کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 16 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری کیس میں طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روکا تھا۔ 19 ستمبر کو طارق محمود جہانگیری نے سپریم کورٹ میں خود پیش ہو کر فیصلے کو چیلنج کیا، تاہم درخواست کو اعتراض لگا کر واپس کر دیا گیا۔ جج نے استدعا کی ہے کہ درخواست اسی ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ لانڈھی پولیس نے 7 سالہ بچے کے دردناک قاتل کا معمہ حل کر دیا۔ بچے کے قتل میں ملوث 2 سفاق قاتل گرفتار۔ 18 ستمبر کو کم سن بچے سعد کو اغوا کیا گیا، جبکہ گزشتہ شب کچرا کنڈی سے اس کی لاش ملی تھی۔ عارف حبیب کی رپورٹ۔ SDPO لانڈی فائزہ سوڈان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 18 تاریخ کو سعد نامی بچہ لاپتہ ہوا، جس کا مقدمہ لانڈی تھانے میں درج ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے بچے کی تلاش جاری رکھی۔ گزشتہ رات کو پلاٹ سے معصوم بچے کی لاش ملی۔ جیسے ہی بچے کی لاش ملی، پولیس نے کارروائی کے بعد 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تو سہیل نامی جو شخص ہے، اس نے اس کو کسی چیز دلانے کے بہانے سے وہاں سے لے کے جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک باڑہ ہے، باڑے کی طرف، باڑے کے اندر ساری واردات ہوتی ہے زیادتی کی اور مرڈر کی، اور اس کے بعد اسی کے قریب اس گلی میں اس کو بورے کے اندر ڈال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق بچے کی موت سر پر وزنی چیز مارنے سے واقع ہوئی۔ بچہ جب گھر سے باہر نکلا تو سہیل نامی ملزم نے چیز دلانے کے بہانے لے گیا۔ ملزمان نے بچے کے ساتھ قریبی باڑے میں زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ پاکستان میں غربت کی شرح 25.3% ہو گئی۔ عالمی بینک نے غربت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں 3 سالوں میں غربت کی شرح میں 7% تک اضافہ ہوا۔ 2022 میں شرح 18.3% تھی۔ 2023-24 میں غربت کی شرح بڑھ کر 24% سے زائد ہو گئی۔ 2024-25 میں یہ شرح 25.3% ہو گئی۔ 2001 سے 15 تک پاکستان میں غربت کی شرح میں سالانہ 3% کمی ہوئی۔ سال 15 سے 2018 تک پاکستان میں شرح میں سالانہ 1% کمی ہوئی۔ سال 2022 کے بعد غربت کی شرح میں اضافہ ہوا۔ عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے 2011 سے 21 میں لوگوں کی آمدن میں صرف 2 سے 3% اضافہ ہوا۔
آج साहिवाल डिवीजन के पहले अमराज कल्ब इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया। समाजी राब्ते के साइट एक्स पर अपने पैगाम में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि चंद माह के रिकॉर्ड मुद्दत में साहिवाल की पहली केट लैब न सिर्फ मुकम्मल हुई बल्कि आज पहले 5 प्रोसीजर्स जारी हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि साहिवाल में अगले हफ्ते से हार्ट सर्जरी भी की जाएगी। साहिवाल वालों को अब अमराज कल्ब के इलाज और सर्जरी के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर तनकीद अफसोसनाक है। कुछ लोगों को इस प्रोग्राम के नाम से मसला है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रुबीना खालिद ने वाज़ेह किया कि डेटा ना तो लिसानियत पर मबनी है ना सूबाइयत पर। इस प्रोग्राम पर किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए हम कोरोना वबा के दौरान लोगों तक पहुँचे। 2022 के सैलाब में मुतासरा ख़ानदान तक इमदाद पहुँचाई गई। रमज़ान पैकेज के दौरान BISP के ज़रिए लोगों की मदद की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब से सूबे को आटे और गंदम की बंदिश पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि आइन के आर्टिकल 151 के तहत कोई सूबा ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर पाबंदी नहीं लगा सकता। गंदम और आटे की तरसील बंद होने से सूबे में आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। सूबाई सेक्रेटरी फूड शाह महमूद खान ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गंदम आटे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत जल्द सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेगी। उनका मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा का गंदम और आटे का 83% इन्हिसार पंजाब पर है। सिंध हुकूमत ने सूबे के 14 अजला में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में 24 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में 24 सितंबर को होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर सिंध के अजला में आम तातील होगी। इन अजला में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसका इतलाक़ घोट की सक्खर, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, मटियारी में होगा, जबकि हैदराबाद, जामशोर, दादू बदीन और ठट्टा में भी आम तातील होगी। इसके अलावा कराची वेस्ट, कराची ईस्ट और कीमाड़ी में भी आम तातील का ऐलान किया गया है। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कराची में दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध में प्रोविंशियल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। ये कंट्रोल रूम इंतखाबी अमल के तमाम मराहिल की निगरानी करेगा और नताइज की वसूली तक मुसलसल फाल रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन, साफ और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और मुतालिका हुकाम को सख्त हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इंतखाबी अमल के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं।